اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس دن وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اس موقع پہ جبرائیل امین نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سمجھایا۔ شروع میں صرف فجر اور عصر کی نمازیں وہ بھی نفلی تھیں، فرض نہیں تھیں، جن کو آپ پڑھتے تھے۔ تقریباً نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال آپ کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اس رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور جب آپ کو نبوت ملی تھی جس دن، اسی دن جبرائیل امین کے کہنے کے مطابق آپ نے یہ 2 نفلی نمازیں شروع کر دی تھی، اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا۔ قبلہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ پھیرنے کی جگہ۔ اصل عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قبلہ صرف ایک سمت ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ قوم میں اتفاق، اتحاد اور ڈسپلن رہے۔ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط قبلہ ہے، یعنی نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر سامنے ہو قبلہ خانہ کعبہ تو پھر تو فرض ہے کہ آپ ذرا سا بھی اس سے آپ کا چہرہ ہٹا ہوا نہ ہو، لیکن اگر آپ سامنے خانہ کعبہ نہیں ہے، صرف سمت کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو اس میں اگر تھوڑا بہت کوئی فرق رہ جاتا ہے غلطی سے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہوا کرتا تھا، اور عموماً آپ نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے جس طرف حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی کے پاس آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی، کیونکہ اسی جانب بیت المقدس بھی ہے، کیونکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کا رخ جو ہوتا تھا نماز کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ تو آپ کو چونکہ دل سے ایک خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے نماز کا، تو آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہوتی تھی اور خانہ کعبہ بھی۔ لیکن جب اب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اس طرح سے تھا کہ جیسے دائیں طرف ایک خانہ کعبہ ہے، بائیں طرف مسجد اقصیٰ ہے، تو سینٹر میں مدینہ بنتا تھا، تو اب آپ کو باقاعدہ رخ کرنا پڑتا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو پرانی کتابوں میں جو اللہ نے جیسے تورات اور زبور انجیل، ان میں جو صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھیں، ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، یعنی کہ 2 قبلوں کے نبی ہوں گے۔ تو اگر آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو پہلی کتابوں سے واقف تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے، تو کہ اگر وہ نبی ہوتے تو یہ صرف نبی القبلتین ہوتے۔ تو اس حجت کو بھی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے آپ نے نمازیں پڑھیں۔ تقریباً یہ 16 سے 17 مہینے کا عرصہ بنتا ہے کہ جو آپ نے اس طرح سے نمازیں پڑھائیں۔ تو مسجد نبوی سے کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، ظہر کا وقت تھا، آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھائیں تو نماز کی حالت میں جبرائیل امین وحی لائے کہ اب آپ کا قبلہ بجائے مسجد اقصیٰ کے کعبۃ اللہ ہے، تو آپ نے باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں۔ اس وقت تبدیلی کا حکم ہوا قبلے کی تو یہودی اور عیسائیوں نے، مشرکین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ اس کو مطلب اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ پہلے مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں گئے تو یہودی اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف آپ پھر گئے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو کیوں چھوڑا، اور اگر غلط تھا تو پھر جو اس کی طرف آپ نے رخ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تو کیا وہ پھر ساری ضائع ہو گئی؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس، ان لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کہ کس چیز نے ان کو پھیرا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جو کہ کانوا علیہا کہ جس کی طرف وہ تھے، یعنی کہ جس قبلے کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں للہ المشرق والمغرب کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب،
کہ تمام صنف جو ہیں، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، تمام اللہ کی ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ مگر ہدایت دیتا کس کو ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے سورہ شورا میں، کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں بھی ایک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں بلائیں گے۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سب کو بلائیں گے، جیسے مثلاً حضرت نوح کے بارے میں فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آواز دو نوح کو اور ان کی قوم کو، کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے سوال کریں گے، حل بلغت قومک، کہ میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا تھا تو کیا تو نے قوم کو تبلیغ کی تھی؟ حضرت نوح فرمائیں گے کہ ہاں اللہ پاک، میں نے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی امت سے سوال کریں گے کہ کیا حضرت نوح نے آپ کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت نوح سے کہ اب آپ کا گواہ کون ہے؟ میں یشہد لک، کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح فرمائیں گے محمد و امتہ، کہ میرے محمد اور ان کی امت گواہ ہے۔ چنانچہ ان کو پھر سامنے لایا جائے گا تو یہ امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح نے اپنا کام پورا کیا تھا۔ تو حضرت نوح کی امت کہے گی کہ بھئی ان کی گواہی کیسے ہم صحیح مان سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت حضرت نوح کو اس دنیا سے گئے 6000 سال گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت سے پوچھیں گے کہ واقعی تم لوگ تو موجود نہیں تھے، لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس پر دل سے ایمان لائے، تو وہ اس وقت اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ پاک، ہم نے تیری کتاب میں پڑھا تھا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس امت کی گواہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی صفائی میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اپنی امت کے حق میں صفائی کے گواہ ہوں گے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتًا وسطًا، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو شہداء، گواہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، کہ تم حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام امتوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوگا رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ وہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم ظاہر کرتے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ، ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں، عَلَىٰ عَقِبَیْہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ کیونکہ اس موقع پہ جو کچھ کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو اپنے قبلے کا ہی تعین نہیں کر سک رہے، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، تو ہمارا پہلا مذہب ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ظاہر کر دیا کہ جو ایمان میں پختہ تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے اور جو کمزور تھے وہ بھی۔ وَإِنْ كَانَتْ، اور بے شک اگر تھی، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، ہدى اللہ، کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، کہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، کہ وہ لوگ سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کس چیز کا حکم دیا۔ تو ان کو اب ایون یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کسی غلط عقیدے پر پہلے سے قائم ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو واضح طور پہ حدیث اور قرآن کی روح میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ عمل غلط کر رہے تھے، تو جو لوگ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو وہ آسانی سے اپنے اس عقیدے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اسی کی پیروی کریں گے، نہ کہ اس کام کی پیروی کریں گے کہ جو پچھلے ہم اپنے آباء و اجداد کے یا پرانے اپنے عقائد پر ہم رہے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ، کہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارا ایمان، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پچھلی تمام نمازیں ضائع ہو گئیں، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے وہ عبادات جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، رحیم، البتہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو آج کی آیات میں ایک چیز ہمیں یہ واضح ہوتی ہے
کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں صرف اور صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کیا وہ حکم اللہ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو اس کو کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اور اگر ایسا عمل کوئی جو آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کے پیچھے نسلوں سے وہ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ اس پر یہ دلیل نہ پیش کریں کہ ہمارے تو یہ ماں باپ کرتے تھے، ہم تو شروع سے اپنے خاندان میں کام کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہی جواب مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ ہم آج کیسے اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں کہ جس پہ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا کہ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو سسٹم ہماری برادری میں شروع سے چلا آ رہا ہے، تو یہ بالکل وہی مقام ہے جس پر اس وقت کے کم ایمان والے، کمزور ایمان والے مسلمان کھڑے تھے اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اپنے عقیدے میں بھی صحیح اور درست سمت کو اپنائیں، دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا، اور اس پہ پھر ایک منٹ کی دیر نہ لگائیں، چاہے اس پہ ہم کتنی ہی نسلوں سے اس پر ہم چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور پھر جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے کہ جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ سے رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ بس جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، کہ جب کوئی شخص کسی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود وہ ہدایت پر نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم پر یہ مقام آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہم فوراً اس حق بات کو قبول کریں، ایک لمحے کی دیر نہ لگائیں اور ہمیں کوئی مشکل محسوس نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔